السلام علیکم، TNN TV کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ ملک میں کرونا کا پھیلاؤ تشویشناک حد تک بڑھ گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 59 اموات ہو گئیں، جبکہ ایک ہی دن میں 1947 نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ حکومت نے PDM کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کی اجازت دے دی۔ وزیر اعظم کہتے ہیں PDM الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا شوق پورا کر لے۔ حکومت مچھ حملے کے متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے کرک میں جلائے گئے مندر کی بحالی کے اخراجات ذمہ داروں سے وصول کرنے کا حکم دے دیا۔ چیئرمین اقلیتی کمیشن کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا متروکہ وقف املاک نے مندر کا تحفظ نہیں کیا۔ ہزارہ برادری نے وزیر اعظم کی آمد تک سانحہ مچھ کی میتوں کی تدفین سے انکار کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں مچھ سانحے کے متاثرین کو صوبائی حکومت 15 لاکھ روپے اور وفاقی حکومت 10 لاکھ روپے ادا کرے گی۔ ہمارا مطالبہ ہے کشمیریوں سے حق رائے دہی کا وعدہ پورا کیا جائے۔ شہریار آفریدی کہتے ہیں حکومت پاکستان اور عوام کشمیریوں کے ساتھ سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ مریم نواز فیس سیونگ کے لیے گرفتار ہونا چاہتی ہیں۔ فردوس عاشق ایوان کہتی ہیں کیپٹن صفدر اور مولانا فضل الرحمان کو ایک دوسرے کے قدم چومتے ہوئے بھی دیکھیں گے۔ حکمران فرار ہونے کے لیے موقع کی تلاش میں ہیں۔ سراج الحق کہتے ہیں وزیر اعظم نے 90 دن مانگے تھے، جبکہ 900 دنوں میں صرف چیف سیکرٹریز اور IGs تبدیل کیے گئے۔ کرونا وائرس کے دوران سفری پابندیوں کی خلاف ورزی، کنزرویٹو MPA عہدے سے مستعفی۔ کینیڈا میں سیاستدانوں کی جانب سے سفری پابندیوں کی خلاف ورزی سے متعلق مزید انکشافات سامنے آ گئے۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں پولیس کی نئے سال کی آمد پر بڑی کارروائی۔ $2 لاکھ مالیت کی منشیات برآمد، 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 6,11,424 تک جا پہنچی۔ ہلاکتیں 16,074 ہو گئیں۔ کینیڈا میں ویکسین کی فراہمی سست روی کا شکار ہو گئی۔ حکومت ہدف پورا کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے، ماہرین کی حکومت پر تنقید۔ سعودی عرب اور قطر کے درمیان تنازع ختم کرنے کی کوششوں میں بڑی پیش رفت۔ دونوں ممالک فضائی حدود، زمینی اور سمندری سرحدیں کھولنے پر رضامند۔ سعودی عرب نے 2017 میں قطر کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ افغانستان میں امریکی فوج نے اہم ایئر بیس خالی کر دی۔ دوحہ میں مذاکرات۔ امن معاہدے کے بعد امریکہ کا پہلی بار طالبان پر براہ راست الزام۔ غزنی میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے 3 فوجی قتل کر دیے۔ امریکہ میں ایک دن میں 1 لاکھ سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ۔ نیو یارک میں نئے اسٹرین کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ ہلاکتیں 3,62,000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں گلہریوں کے حملے، 5 افراد کو کاٹ کھایا۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، لوگوں نے پارک میں واک کرنا چھوڑ دی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں اموات 18,60,000 سے بڑھ گئیں۔ برطانیہ میں کرونا کی نئی قسم کے باعث 6 ہفتے کا لاک ڈاؤن نافذ۔ دنیا میں کرونا کے 6,10,57,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو گئے۔ کرونا SOPs کی خلاف ورزی، سہیل اور ارباز کے خلاف FIR درج کر لی گئی۔ معاملے کی شکایت BMC میڈیکل آفیسر کی جانب سے کی گئی۔ آسکر ایوارڈ یافتہ ایما اسٹون کے گھر ننھے مہمان کی آمد متوقع۔ مداحوں کی جانب سے اداکارہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے 59 افراد جاں باک ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 10,409 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 4,90,476 ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,947 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,41,393، سندھ میں 2,19,452، خیبر پختونخوا میں 59,729، بلوچستان میں 18,254، گلگت بلتستان میں 4,870، اسلام آباد میں 38,395، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,383 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 68,84,940 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35,073 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 4,44,360 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,219 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 59 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 10,409 ہو گئی۔ پنجاب میں 4,160، سندھ میں 3,623، خیبر پختونخوا میں 1,683، اسلام آباد میں 428، بلوچستان میں 185،
گلگت بلتستان میں 101 اور آزاد کشمیر میں 229 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کی اجازت دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ملاقات کی، جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی اور الیکشن کمیشن کے سامنے پی ڈی ایم کے احتجاج کے معاملے پر بھی مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم نے پی ڈی ایم کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کی اجازت دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو شوق ہے تو وہ اپنا شوق پورا کر لے، احتجاج میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، تاہم کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں شیخ رشید احمد نے مچھ مقتولین کے لواحقین سے ہونے والے مذاکرات سے آگاہ کیا۔ بابر اعوان نے اسامہ ستی کے والدین کا موقف کابینہ میں پیش کیا۔ کابینہ نے مچھ حملے اور اسامہ ستی قتل پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ایسے بے رحم لوگ پولیس میں نہیں ہونے چاہیے۔ خیال رہے پی ڈی ایم نے 19 جنوری منگل کو الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنے اور احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کے احتجاج کے حوالے سے لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے کل اہم اجلاس بھی طلب کیا ہے، جس میں سیکیورٹی سمیت دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا حکومت کو کرک میں نظر آتش کیے جانے والے مندر کی بحالی کے اخراجات ذمہ داروں سے وصول کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کرک میں مندر جلائے جانے سے متعلق از خود نوٹس پر سماعت کی۔ آئی جی، چیف سیکریٹری اور ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ چیئرمین اقلیتی کمیشن شعیب سڈل نے عدالت کے سامنے کہا کہ خیبر پختونخوا متروکہ وقف املاک نے مندر کی جگہ کا تحفظ نہیں کیا۔ واقعے سے پورے ملک کی بدنامی ہوئی۔ سمادھی کے ارد گرد کا علاقہ متروکہ وقف املاک کو اپنی تحویل میں لینا چاہیے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے آئی جی خیبر پختونخوا سے استفسار کیا کہ حملہ آور ہر چیز کو تباہ کرتے رہے، سمادھی کو آگ لگا دی گئی، پولیس چوکی قریب ہونے کے باوجود واقعہ کیسے ہو گیا؟ ایجنسیاں کیا کر رہی تھیں جب اتنے لوگ جمع ہوئے؟ جس پر آئی جی خیبر پختونخوا نے کہا کہ آئی ایس پی اور ڈی ایس پی سمیت ڈیوٹی پر مامور 92 اہلکاروں کو معطل کیا گیا ہے۔ غفلت برتنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ ہوگا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پولیس کا کام قانون نافذ کرنا ہے، پولیس نے ہجوم کو اندر جانے کی اجازت کیسے دی؟ پولیس اہلکاروں کو صرف معطل کرنا کافی نہیں، انہیں تنخواہ ملتی رہے گی۔ واقعے سے ملک کی بدنامی ہوئی۔ سوشل میڈیا پر تمام تصاویر دنیا بھر میں پھیل گئیں۔ مولوی شریف نے یہ سب کرایا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ مولوی شریف کو گرفتار کر لیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مولوی شریف تو عدالت سے ضمانت پر باہر آ جائے گا۔ ثانیہ مچھ کے خلاف کوئٹہ میں دھرنے پر بیٹھی ہزارہ برادری اور وزیر داخلہ میں مذاکرات ناکام ہو گئے۔ ہزارہ برادری نے وزیر اعظم کی آمد تک میتوں کی تدفین سے انکار کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید ہزارہ برادری سے مذاکرات کے لیے ان کے احتجاجی کیمپ پہنچے، تاہم مظاہرین نے مذاکرات سے انکار کرتے ہوئے وزیر اعظم کی آمد اور صوبائی حکومت کے مستعفی ہونے کی شرط عائد کی۔ شیخ رشید نے کہا کہ مچھ سانحہ ظلم اور زیادتی ہے، اس سانحے پر شرمندہ ہوں۔ وزیر اعظم نے خصوصی طور پر اپنا جہاز دے کر کوئٹہ بھیجا۔ وزیر اعظم نے پیغام دیا کہ کسی صورت سانحہ مچھ کے مجرموں کو نہیں چھوڑیں گے، یقین دلاتا ہوں مچھ میں دہشت گردی کرنے والوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اس موقع پر ہزارہ برادری کے رہنما آغا سید محمد رضا نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان خود کوئٹہ تشریف لائیں، وزیر اعظم خود یہاں آئیں اور ان سب معاملات کو دیکھیں۔ 22 سال سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں جینے کا حق ملنا چاہیے۔ تھوڑا سا بھی غیرت و جرت ہے بحیث شمول اس سلیٹ وزیر اعظم اور یہ ملا جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان، یہ اخلاقی طور پہ یہاں پہ آ کے ان شہداء کے والی وارثوں سے مل کے وہ مستعفی ہو جائے۔ وزیر داخلہ نے سانحہ مچھ سے متعلق جوڈیشل کمیٹی قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت کے استعفے کے سوا تمام مطالبات مانتا ہوں۔ آج یا کل صبح وزیر اعظم کو مظاہرین کے پیغام سے آگاہ کروں گا، لاپتہ افراد کے معاملے پر وزیر اعظم سے ملاقات کراؤں گا۔ دنیا بھر سمیت کنٹرول لائن کے دونوں جانب میں مقیم کشمیریوں نے یوم حق خود ارادیت تحریک آزادی کشمیر کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے عزم کی تجدید کے ساتھ منایا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار خان آفریدی نے اسلام آباد میں یوم حق خود ارادیت کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری اقوام متحدہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور عوام کشمیریوں کے ساتھ سیسا پہ لائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ سندھ سے لے کر بلوچستان تک کشمیر کاز کے لیے لڑتے رہیں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کشمیریوں سے حق رائے دہی کا وعدہ پورا کیا جائے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی اہمیت پر زور دینا چاہیے۔ شہریار آفریدی کا کہنا تھا کہ ای یو ڈس انفو لیب کے ذریعے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارت 15 سال سے ہر فورم پر جھوٹ بولتا رہا۔ فاشسٹ مودی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کر رہا ہے۔ مودی کی پالیسیوں سے تنگ بھارت میں آباد اقلیتیں آج قائد اعظم کی حمایت کر رہی ہیں۔ مودی نے اگر ماسٹر اسٹروک کھیلا ہوتا تو آج ہندوستان کے تمام مسلمان، تمام اقلیتی اور تمام کشمیری اور ایون سکھ آج کیا کہتے ہیں کہ جناح صحیح تھے اور ہم غلط تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق ایوان نے کہا ہے کہ مریم نواز اپنی ساکھ بچانے کے لیے چاہتی ہیں کہ انہیں پکڑ کر جلد جیل بھیج دیا جائے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق ایوان نے لاہور میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لیا میں 100 میگا واٹ کا منصوبہ شروع کر رہے ہیں جس سے سستی بجلی حاصل ہوگی۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے کی ذمہ داری نبھائے گی۔ گزشتہ حکومت نے توانائی کے مہنگے منصوبوں سے نقصان پہنچایا۔ ترقی کا سفر رائیونڈ تک محدود تھا، اب پورے ملک میں وسیع ہو گیا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں نے لوٹ مار کو عزت کا بیانیہ اپنا لیا۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ ہاتھ کر دیا۔ ان لوگوں کی آپس میں آنکھیں مل رہی ہیں نہ نظریہ۔ مریم بی بی اور شہباز شریف پہلے ایک پیج پر آئیں، بلاول بھٹو لکا چھپی کی وجہ سے ویڈیو لنک پر آ گئے ہیں، اب یہ ایک دوسرے سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہے۔ فردوس عاشق ایوان نے مزید کہا کہ آصف زرداری کا استعفیٰ نہ دینے کا اعلان پی ڈی ایم پر خنجر بن کر چلا۔ مریم بی بی تاریخیں دیتی رہیں گی، انہیں عوام کی پذیرائی نہیں ملے گی۔ مریم بی بی چاہتی ہیں انہیں گرفتار کیا جائے تاکہ فیس سیونگ ملے۔ پی ڈی ایم نے آصف زرداری کے ہاتھ پر بیعت کی لیکن آصف زرداری نے ہاتھ جھٹک لیا، جلد ہی مولانا بھی جھٹک لیں گے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ 31 جنوری کو سرگودا میں جلسہ کریں گے اور 5 فروری کو کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ملین مارچ کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ تبدیلی کے نام پر لائی جانے والی حکومت ناکام ہو چکی ہے اور اب حکمران فرار ہونے کے لیے موقع کی تلاش میں ہیں۔ منصورہ لاہور میں مجلس شورا کے اجلاس کے بعد سراج الحق نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ملک مہنگائی اور بدامنی کی آگ میں جل رہا ہے۔ اسلام آباد میں اسامہ نامی نوجوان کو اور بلوچستان میں 11 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کار بیرون ملک جا رہے ہیں جبکہ حکومت صرف اپوزیشن کے خلاف بیان بازی کر رہی ہے۔ نیب کو سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ شوگر مافیا کے خلاف کمیشن رپورٹ پر عمل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نے خود اعتراف کیا ہے کہ ان کی تیاری نہیں تھی، انہوں نے 90 دن مانگے تھے جبکہ 900 دنوں میں صرف چیف سیکریٹریز اور آئی جی تبدیل کیے گئے۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ 31 جنوری کو سرگودا میں جلسہ کریں گے اور 5 فروری کو کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ملین مارچ کیا جائے گا۔ مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔